السلام علیکم 7 کلاس. آج ہم غزوہ فتح مکہ کے چیپٹر کی مروزی یعنی بک ورک کی ریویژن کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے آنسر اور کوسچن, شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن جو آپ کو کروائے گئے ہیں آپ کی کاپی کے اوپر آلریڈی رن ہے, اسے آپ نے یاد کرنا ہے اور سیلف ٹیسٹ لینا ہے, یعنی خود سے 2 یا 3 سوالات کا ٹیسٹ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے. بک ورک کی طرف آتے ہیں تو ہمارے بک ورک میں سب سے پہلی جو ہے سوالات کو دیکھ لیجئے کہ قبیلہ بنی بکر اور قبیلہ بنی خزا کہاں آباد تھے. وہ مکہ کے قریب آباد تھے. قبیلہ بنی خزایا کے دو سردار کا نام کیا تھا؟ عمرو بن سالم خزائی. شرائط کے حوالے سے قریش کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ قرطبہ بن عمر نے. قریش نے مدینہ منورہ میں کسے نمائندہ بنا کے بھیجا تھا؟ ابو سفیان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کب روانہ ہوئے تھے؟ 10 رمضان 8 ہجری کو. اسی طرح ہمارے پاس جو ہماری خالی جگہ پر ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ڈیش کا سلسلہ آپ پہ ختم کر دیا, یعنی رسالت. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. اب اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا. جلد ہی قریش کو اپنی بد عہدی کا احساس ہو گیا. جو شخص کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے. ایم سی کیوز میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو شرائط پیش کی تھی. کتنی شرائط پیش کی تھی؟ 3 شرائط پیش کی تھی. قریش نے شرط منظور کر لی تھی, تیسری شرط منظور کی تھی, اور وہ ہمارے یہاں چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کون سی والی جو شرائط ہیں وہ ہمیں بیان کی تھیں. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو تقسیم کیا تھا؟ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اب یہاں کالم میں لائے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور دوسرے مسلمان بھی صائم تھے. صائم کا مطلب روزے رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جو ہے وہ ہجون میں جگاڑا گیا تھا. جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہوگا. انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی. ہم نے غزوہ فتح مکہ کو ہم نے دوبارہ سے ایک دفعہ ریویژن کر لیا ہے. اب آپ نے اس کے اچھے سے آنسر کوسچنز یاد کرنے ہیں. تھینک یو.